عزیزم ایان بن عبداللطیف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور رزق حلال ہی آخر کیوں اس موضوع کے متعلق ہمارے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کرے۔ عزیزم ایان بن عبداللطیف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها۔ صدر محترم، عزیز علماء کرام، اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہمیں اس نے ایک ساتھ اس پیارے مجلس میں ملنے کی، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے ہمیں بحیثیت مسلمان اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق یعنی رزق دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو رزق دینے کے اختیارات کو پاتی ہو اپنے اندر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود رزاق ہے، اللہ تعالیٰ تو خود رزاق ہے، اللہ تعالیٰ تو خود رزاق ہے، بڑی قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها۔ زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ان دونوں آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رزق دینے کے تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق حاصل کرنے کے لیے محنت اور جد و جہد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے، لہذا تم اس کے اطراف میں چلو پھرو اور اس کے رزق کو کھاؤ اور اسی کی طرف تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ میرے بھائیوں، ان دونوں آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس زمین کو اس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے تم اس میں چلو پھرو اور رزق تلاش کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے گھروں سے نکل کر رزق تلاش کرنا چاہیے اور حصول رزق کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ مگر کوئی شخص ایسا کہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رزق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر انسان آزاد ہے، جو چاہے جو کمائے اور جیسے چاہے رزق حاصل کرے، نہیں، ایسا سوچنا درست نہیں ہے، کیونکہ انسان آزاد نہیں ہے بلکہ وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ حلال کمائے اور جائز طریقوں سے حصول رزق کے لیے محنت اور جد و جہد کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے تمام لوگوں، تم زمین میں سے صرف وہ چیزیں کھاؤ جو پاک اور حلال ہو اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ خاص طور پر مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے مومنو، اگر تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ چیزیں دے رکھی ہیں انہی میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ محترم سامعین، ان دونوں آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان صرف وہی چیزیں کھا پی سکتا ہے جو حلال اور پاک ہو، اور حلال اور پاکیزہ چیزیں صرف اور
بھائیوں اسی طرح ناپاک چیزیں بھی کھانا حرام ہے، وہ بھی حرام ہوتی ہیں، وہ حلال نہیں ہو سکتی، لہذا صرف اور صرف حلال چیزوں کے لیے ہی محنت کرنی چاہیے اور جدوجہد کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اگر پھر بھی کوئی شخص یہ کہے کہ آخر رزق حلال ہی کیوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور ہمیں اس کا حکم ماننا ہے، اور دوسری بات اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ، کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ جب آدمی کو کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کیسے حاصل کیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ میرے بھائیوں آج معاشرے میں دیکھنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ معاشرے کے جس زمانے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، یہ وہی زمانہ چل رہا ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں کو قطعاً معلوم نہیں، مطلقاً معلوم نہیں کہ وہ رزق کیسے حاصل کیا اور اس کے پاس مال کیسے آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر صرف اور صرف خواہش اس چیز کی ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو، جیسے ہو اور جہاں سے ہو۔ اس سلسلے میں لوگوں کو ضروری بات کی ہے کہ اس سلسلے میں لوگوں کو متنبہ کیا جائے تاکہ لوگ حلال رزق کھائیں، تاکہ ان کی دعائیں قبول ہو، تاکہ ان کی نماز قبول ہو۔ میرے بھائیوں چوتھا اس لیے کہ قیامت کے روز ہر انسان سے مال کے بارے میں دو سوالات ہونے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وماذا عمل فيما علم۔ قیامت کے روز پانچ چیزوں کے بارے میں سوالات سے پہلے کسی بھی ابن آدم کے پیر اپنے رب کے بارگاہ میں سے ہل نہ سکیں گے۔ عمر کے بارے میں کہ اس نے اس چیز کو کہ اس نے عمر کو کہاں پر گزارا، جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کس چیز میں گوایا، مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کتنا عمل کیا۔ میرے بھائیوں اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں حرام چیزیں نہیں کمانی ہے، ہمیں حلال چیزیں کمانی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہندو نہیں ہیں، لوگ کافر نہیں ہیں، ہمیں حلال چیزیں ہی کمانی ہے تاکہ ہم اپنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتیں کرتے ہیں وہ عبادتیں قبول ہو سکے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا کہ اگر تم حلال نہیں کماؤ گے، حرام کھاؤ گے، حرام کماؤ گے، اپنے بال بچوں کو حرام چیزیں پہناؤ گے اور کھلاؤ گے، تو نہ تمہاری دعائیں قبول ہوگی اور نہ تمہارے بچوں کی، تمہارے اولادوں کی اور تمہارے گھر والوں کی دعائیں قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں لہذا بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے معاشرے کے لوگوں کو اس سلسلے میں متنبہ کیا جائے، لوگوں کو ڈرایا جائے کہ وہ حلال روزی ہی کمائے اور حرام روزی سے اور حرام چیزوں سے، حرام رزق سے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حلال رزق ہی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔